السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دعاؤں کا سلسلہ۔ محترم سامعین کرام، آج امت مسلمہ جن جن مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کے عجیب عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، سبھی کچھ بتلا دیا، مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ پر جب پاور ہاؤس ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کیسے کرنٹ آ سکتا ہے، اور پھر گھر میں اجالا کہاں سے آ سکتا ہے، ظلمتیں اور اندھیریاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ جو دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ دعائیں شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں، پھیلی ہوئی تھیں۔ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم نے، جو حضرت خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان دعاؤں کو یکجا کیا، رسالے کی شکل دی، اور اسی رسالے کی دعائیں آپ حضرات کے سامنے موقع بموقع پیش کی جا رہی ہیں۔ آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، وہ بیماری سے شفا کے لیے کیا کیا جائے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے سب پریشان ہو جاتے ہیں، خود بندہ بھی پریشان ہوتا ہے، تو اس کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد حاصل کی جائے، اس کی ایک تدبیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سنیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ کسی بیمار پر سورہ انعام پڑھ دی جائے تو وہ شفایاب اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ کسی بیمار پر سورہ انعام پڑھ دی جائے تو شفایاب ہو جاتا ہے۔ بیہقی اتقان صفحہ نمبر 210 اس کا حوالہ ہے۔ ایک دوسری تدبیر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جو آگے پیش کیے جائیں گے، جس مریض پر بھی پڑھے گئے اللہ پاک نے اسے شفا دی، تو ان کلمات کو یاد کرنے کی کوشش کریں یا لکھ کر مریض پر پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیک ایتها العلة بعزت عزت اللہ وبعظمت عظمت اللہ وبجلال جلال اللہ وبقدرت قدرت اللہ وبسلطان سلطان اللہ وبلا الہ الا اللہ وبما جرى به القلم من عند اللہ وبلا حول ولا قوة الا باللہ الا انصرفت۔ دعا ہے، دوبارہ سنیں کہ اقسمت علیک ایتها العلة بعزت عزت اللہ وبعظمت عظمت اللہ وبجلال جلال اللہ وبقدرت قدرت اللہ وبسلطان سلطان اللہ وبلا الہ الا اللہ وبما جرى به القلم من عند اللہ وبلا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اے بیماری، تجھے اللہ پاک کی عزت، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی قدرت، اس کی حکومت، اس کے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ اور جو کچھ اللہ کے یہاں قلم نے لکھا یعنی تقدیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو اس بیمار سے دور ہو جا۔ رسائل ابن ابی الدنیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.